اچھا سر، اس کے بعد اگلا سوال تھا کہ امام افضل ہے یا انبیاء افضل ہے؟ ویسے یہ سوال ایک دفعہ میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا، امام افضل ہے یا انبیاء افضل ہے؟ بظاہر الدرجات یہ آپ کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ امام افضل ہے انبیاء سے۔ ابو جعفر محمد بن حسن صفار امی کی کتاب میں لکھا ہے کہ میری ولایت اہل ارض و سما پر پیش کی گئی، جی ہاں، ایمان لانے والے ایمان لے آئے، انکار کرنے والوں نے انکار کیا۔ حضرت یونس نے انکار کیا تو خدا نے انہیں سزا کے طور پہ مچھلی کے پیٹ میں اس وقت تک قید رکھا جب تک وہ میری ولایت پر ایمان نہ لگ۔ ہوں۔ یہ اس کتاب کا یہ ریفرنس ہے، بصائر الدرجات ہے۔ جی سر، یہ کہ اس میں حضرت ایک نبی کو سزا دی گئی امامت نہ ماننے کی۔ جی سر، بالکل 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 بالکل، ائمہ طاہرین علیہ السلام جو ہیں سب انبیاء سے افضل ہیں، اور سب انبیاء جتنے آتے تھے وہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی امامت و ولایت کا اقرار کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق یہ جو حدیث ہے کہ انہوں نے انکار کیا ہے، اما ہمیں نہیں معلوم کہ اس انکار سے کیا مراد ہے، اس کی توضیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کے دل میں ان کے کچھ مقامات تھے، بہت عالی مقامات تھے، شاید ان کی بات ہو رہی کہ انہوں نے انکار کیا ہو یا نہ مانا ہو، یا لوگوں کو تک پہنچانے سے انہوں نے گریز کیا ہو، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ گرفت کیا۔ تو یہ بالکل ہماری حدیث ہے، ہم مانتے ہیں اس بات کو، لیکن اس بات کو دیکھیں کہ ائمہ علیہ السلام انبیاء سے افضل ہیں، اس کے بہت سارے دلائل ہیں، دلائل بے شمار ہے قرآن اور سنت سے، اور اس پہ میرے مناظرے ہو چکے ہیں، اور میں حاضر ہوں کہ کوئی بھی جماعت مخالفین کے علماء اس مسئلے پر ہم سے مناظرہ کریں کہ قرآن سنت سے اہل بیت علیہ السلام افضل ہیں یا انبیاء افضل ہیں، اس کے متعلق بات کریں۔ حدیث مشہور معروف ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے من کنت مولا فعلی مولا، علی علیہ الصلوۃ والسلام جس کا میں مولا ہوں، علی علیہ السلام مولا ہے۔ مولا کا مطلب سید، امیر المؤمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء کے سالار ہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے، وہ دلالت واضح ہے۔ یہ ملاحظہ کریں، یہ حدیث کتاب مسلم میں، یہ مسلم چاپ دار الفکر ہے، یہاں پر من احق بالامامہ، نماز کون پڑھائے گا، جماعت کی نماز کون پڑھائے گا؟ فرمایا واحقهم بالامامۃ اقرأهم، تین آدمی اگر اکٹھے ہوں تو ایک ان میں سے امام بننا ہوگا، اور ان میں سے زیادہ حقدار امامت کا وہ ہوگا جو قرآن کو بہتر پڑھتا ہوگا، جو قرآن کی نالج رکھتا ہو اور جو قرآن کی وہ تلاوت بہتر کرتا ہو دوسروں سے۔ دوسری حدیث میں ہے یا ام القوم اقرأهم لکتاب اللہ فاعلمهم بالسنہ، جو اگر کوئی دو تین آدمی مل جائے نا تو کون امامت کرے گا؟ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ قرآن کس کو زیادہ آتا ہے، پھر دیکھیں گے کہ کون سنت میں سب سے زیادہ عالم ہے، وہ امامت کرے گا۔ اچھا، جب یہ پتہ چلا، ایک آیا بھی ملاحظہ کریں یہاں پر، سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جو زیادہ جانتا ہے جو کم جانتا ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اچھا، جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، ملاحظہ کریں کتاب بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پر باب نزول عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب آسمان سے آئیں گے، حدیث نمبر 3449، آصف بھائی دیکھ لیں، کیف انتم اذا جی نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، وہ زمانہ یاد کرو، وہ کیسا زمانہ ہوگا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم آسمان سے آئیں گے اور امام وہ نہیں ہوں گے، امامت کوئی اور کرے گا، امامت جو کرے گا وہ امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ اچھا، ملاحظہ کریں یہ کتاب فتح الباری بشرح صحیح البخاری جزء 7 چاپ دار الفکر، یہاں پر اسی آیت کے اسی حدیث کی ذیل میں کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، ملاحظہ کریں یہاں پر صفحہ نمبر 135 میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں وتواترت الاخبار، احادیث متواتر ہیں، بان المہدی من هذه الامه، مہدی اسی امت میں سے، وان عیسیٰ یصلی خلفہ، عیسیٰ مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، وفی صلاة عیسیٰ خلف رجل من هذه الامه مع كونه في آخر الزمان وقرب قیام الساعة دلالة للصحیح من الاقوال ان الارض لا تخلو عن قائم للہ بحجہ۔ حافظ ابن حجر کہتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اس امت کے امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ زمین کبھی حجت سے خالی نہیں ہوگا، یہ صحیح قول ہے۔ عرض یہ ہے
امامت کون کرے گا؟ اگر 2 آدمی 3 آدمی اکٹھے ہوں، وہی امامت کرے گا جو سب سے زیادہ کیا ہوگا؟ قرآن کو جانتا ہوگا. وہی، اور پھر اگر قرآن میں مساوی ہیں تو سنت کو جو زیادہ بہتر جانتا ہوگا وہ امامت کرے گا نا. ٹھیک ہے نا. تو جب امام مہدی اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اکٹھے ہوں گے، امامت کون کرے گا؟ امام مہدی علیہ السلام فرمائیں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن میں اور سنت میں دونوں میں وہ عالم ہے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے. اور قرآن نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ عیسیٰ بن مریم جاہل نہیں، عالم ہے، لیکن مہدی علیہ السلام اس سے زیادہ عالم ہے. عالم کے مقابلے میں وہ جاہل ہوتا ہے. جو شخص زیادہ جانتا ہے، ایک شخص کمتر جانتا ہے. جو کم جانتا ہے اس کے مقابلے میں یعنی وہ باتیں نہیں جانتا وہ جو عالم جانتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ دونوں برابر نہیں ہیں. انما یتذکر اولو الالباب، اس کو صرف صاحبان عقل سمجھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہمارے پاس دلائل ہیں، یہی میرے خیال میں کافی ہے کہ انبیاء افضل ہیں یا ائمہ علیہ السلام افضل ہے. اور عیسیٰ بن مریم کوئی معمولی نبی نہیں ہے. عیسیٰ بن مریم اولو العزم من الرسل میں سے، 5 اولو العزم ہیں، بڑے انبیاء میں سے. اور امام مہدی علیہ السلام ہمارے 12ویں امام ہیں، سب سے چھوٹے امام ہیں، وہ عیسیٰ سے افضل. ٹھیک ہے نا. الحمدللہ. اچھا، اب اگلے پہ چلتے ہیں. اور اگلا یہ ہے کہ آیت اللہ ابوالفضل ابن رضا برقی قمی، ان کی کتاب ہے، تقریباً 1600 صفحات پر مشتمل ہے. تفسیر قرآن ہے، وہ بیسکلی تفسیر قرآن ہے، وہ محدث ہیں، مناظر ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ امام جعفر نے فرمایا کہ آدم سے لے کر جتنے بھی نبی مبعوث ہوئے ہیں وہ دنیا میں واپس آئیں گے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کریں گے. قمی صاحب اپنی تفسیر قمی میں لکھتے ہیں کہ امام جعفر نے فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی جائے گی اور وہ لبیک کہیں گے، اور پھر باقی تمام ائمہ کو آواز دی جائے گی، اور پھر شیعان علی کو آواز دی جائے گی، اور پھر وہ اپنے امام کے ساتھ بغیر حساب و کتاب میں جنت میں چلے جائیں گے. تو میدان عدل کا جو ہے وہ معاملہ سارا ختم ہو گیا نہیں بغیر جناب، کسی نہیں. حساب کتاب. دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا، پہلی بات یہ کہ ابو الفضل برقی صاحب جماعت وہابی وغیرہ یہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ سنی سے شیعہ سے سنی ہو گئے. وہ کبھی سنی نہیں بنے تھے. ٹھیک ہے نا. وہ ایک عالم دین تو کچھ ذہن ان کا کمزور تھا بیچارے کا، بیوقوف سارے تھے. وہ کوئی آیت اللہ العظمیٰ وغیرہ کچھ اتنا نہیں تھا. وہ ایک منحرف سا آدمی تھا. وہ شیعہ عقائد کے خلاف انہوں نے کچھ باتیں کہیں اپنی کتابوں میں، لیکن وہ کبھی سنی نہیں بنے. انہوں نے بعض باتوں پہ سوال اٹھایا ضرور ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے عصمت ائمہ علیہم السلام ہے، ائمہ علیہم السلام کی شہادت ہے، ان کے فضائل وغیرہ پہ انہوں نے سوال اٹھائے ہیں، لیکن ایک کبھی سنی نہیں بنے. یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ان کے قریبی جنہوں نے ان کی انٹرویو کیا، علماء نے ان سے باتیں کی ہیں، انہوں نے مجھے خود بتایا. ایک شخص تھا جو ایران میں خمینی صاحب کی انقلاب جب ہوئی تھا نا، یہ ابو الفضل برقی کو جیل میں ڈالا تھا خمینی صاحب نے. تو وہ ایک مولوی صاحب تھے، وہ جیل میں کام کرتے تھے. انہوں نے خود مجھے بتایا، کہتا یہ خمینی یہ برقی صاحب جیل میں تھے، تو اس جیل میں میں کیا تھا، جیل میں میں ملازم تھا. میں ادھر جاتا تھا قیدیوں کو نماز وغیرہ سکھانے کے لیے. تو میری بہت بات ہوئی ہے، وہ کہتا تھا ابو الفضل برقی صاحب سے. وہ مولوی خود بھی آج بھی زندہ ہے، وہ بوڑھا سا ہے. اس نے خود مجھے بتایا کہ ابو الفضل برقی کہتا تھا کہ میں سنی نہیں ہوا ہوں. وہ کبھی نہیں کہتا تھا میں سنی ہوا ہوں، بس شیعہ علماء کی کچھ باتیں ہیں جو میں ان سے اختلاف کرتا ہوں. بہرحال وہ اپنی جگہ. لیکن یہ بات کہ انبیاء آئیں گے دنیا میں، یہ تو دوبارہ یہ تو قرآن کی آیت ہے. یہ ابو الفضل برقی کی بات نہیں، یہ قرآن کی آیت ہے. سورہ آل عمران، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ملاحظہ کریں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. اچھا، میں ترجمہ نہیں کرتا، میں آپ کو ترجمہ دکھا دیتا ہوں جماعت اہل سنت کے علماء کی. جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کسی چیز کو سچ بتائے، جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے، یعنی تمہارے پاس جو شریعت ہے، تورات انجیل، کہہ دے یہ سچ ہے، تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرانا ضروری ہے.
یہ محمد جوناگڑی کی تفسیر ہے، وہ ترجمہ ہے۔ طاہر قادری صاحب نے کیسا ترجمہ ہے؟ اور اے محبوب وہ وقت یاد کریں جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام سے پختہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں پس تمہارے پاس وہ سب پرعظمت والا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جو ان کتابوں کی تصدیق فرمانے والے ہوں جو تمہارے ساتھ ہوں گے تو ضرور بے ضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ضرور بے ضرور ان کی مدد کرو گے۔ فرمایا کیا تم نے یہ اقرار کیا اور اس شرط پر میری باری آیت مضبوطی سے تام؟ یا سب نے عرض کیا ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا کہ تم گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ میں سے ہو جاؤں گا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آتے ہیں، انبیاء نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنی ہے۔ کتنے انبیاء نے عمل کیا؟ زیرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، ٹھیک ہے نا، سخت مراحل ان کی زندگی کے گزرے ہیں، کوئی نبی نہیں آیا کہ ان کی نصرت کے لیے۔ تو یہ وعدہ اللہ نے انبیاء سے لیا، یہ آخر الزمان میں محقق ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں کسی مردہ کو زندہ کر دے۔ جب اللہ نے انبیاء سے وعدہ لیا ہے کہ انبیاء آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کریں گے، تو یہ وعدہ جو ہے یہ مذاق نہیں ہے، یہ ہونے والا۔ ہمارے پاس احادیث ہے کہ انبیاء آئیں گے، نصرت کریں گے۔ اور نصرت کس کی کریں گے؟ مولا امام علی علیہ السلام، کیونکہ وہ علمدار ہوں گے، وہ بھی آئیں گے دنیا میں تشریف دوبارہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائیں گے، علمدار امیر المؤمنین سپہ سالار امیر المؤمنین علیہ السلام ہوں گے، انبیاء ان کی نصرت کریں گے۔ تو یہ وعدہ اس آخری زمان میں پورا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ قرآن میں موجود ہے بہت سارے کہ اللہ نے مردوں کو زندہ کیا، جناب عزیر کو زندہ کیا، بہت سارے دوسرے لوگ تھے جو دنیا میں مرے دوبارہ زندہ ہوئے، تو اسی طرح انبیاء کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ اچھا، یہ کوئی اس میں تعجب کی بات نہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام قسیم الجنت والنار ہے، یہ خود ان کی صحیح حدیث ہے، ان کی اپنی صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جنتیوں کو جنت بھیجنے والے اور دوزخیوں کو دوزخ بھیجنے والے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام ہے۔ طبقات الحنابلہ میں القاضی ابو الحسین محمد ابن یعلا الفراء متوفا سن 526 میں، جزء ثانی، یہ سعودی عرب میں ایک کتاب چھپی ہے، ملاحظہ کریں یہاں پر صفحہ نمبر 358 میں۔ وہ کہتے ہیں محمد ابن منصور نے کہا کہ ہم احمد ابن حنبل کے پاس تھے، ایک شخص نے اس سے کہا یا ابا عبداللہ، اے احمد ابن حنبل امام المحدثین، بتائیے ما تقول فی الحدیث الذی یروى، اس حدیث کے متعلق آپ کا کیا نظریہ؟ یہ حدیث اس طرح روایت ہوتی ہے، ان علی علیہ السلام قال، علیہ السلام نے کہا انا قسیم النار، میں قسیم النار ہوں۔ فقال وما تنکرون من ذا، احمد نے کہا کہ یہ قابل انکار حدیث نہیں، کیوں انکار کرو گے اس حدیث کا؟ پر وہ دلیل بھی دیتا تھا کہ علی علیہ السلام تو وہ ہیں، لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ قسیم الجنت والنار ہونا یہ صحیح حدیث ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے جو کہا ہے کہ بغیر حساب کے جنت جائیں گے لوگ، ٹھیک ہے نا، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ بخاری مسلم کے ایک پورا باب ہے، بخاری میں مسلم میں اس کے احادیث موجود ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کے جنت جائیں گے۔ میں اس حدیث کو کچھ تفصیل سے بیان کرتا ہوں، اجازت دیں گے آصف بھائی، تاکہ کوئی شک نہ کرے کہ شیعہ کیسے بغیر حساب کے جنت جائیں گے۔ بخاری مسلم سے ثابت کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ سب شیعہ نہیں، کچھ جو خاص شیعہ ہیں وہ بغیر حساب کے جنت جائیں گے۔ اچھا، بلکہ شاید شیعوں کی اکثریت ہو، ہم نہیں جانتے، مثلا جو بہت ہی فاسق ہوتے ہیں نا شیعہ، وہ حدیث میں کہ وہ کچھ عذاب کے لیے جہنم جائیں گے، جہنم ان کی عذاب ہوگی، لیکن آخر میں ان کی شفاعت ہوگی۔ لیکن میں نہیں کہتا کہ اکثریت شیعوں کی اقلیت، خلاصہ ایک شیعوں کی ایک بڑی تعداد بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگی۔ تو اس کی دلیل، پہلی دلیل اس کی بخاری میں سے یہ ہے، کتاب صحیح بخاری، چابدار احیاء تراث العربی، یہ صفحہ نمبر 78 ہے، حدیث نمبر صفحہ نمبر 1105 ہے، باب نمبر کتاب نمبر 78 ہے، حدیث نمبر 6168۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، ہر شخص اپنے محبوب کے ساتھ محشور ہوگا۔ قیامت کے دن ہر جس سے تم پیار کرتے اسی کے ساتھ تم محشور ہو جاؤ گے۔ مسلم میں بھی یہی حدیث ہے، یہ صحیح مسلم ہے، چاپ دار الکتب العلمیہ، جلد نمبر کون سا ہے بھائی؟ جلد اول۔ یہاں پر ایک پورا باب ہے المرء مع من احب۔ ایک اعرابی آیا، صفحہ حدیث نمبر 161، ٹھیک ہے نا،
ایک اعرابی آیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کب ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما اعددت لها، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا حب اللہ و رسولہ، اس نے کہا کہ میں نے تیاری یہی حب اللہ اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محشور ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اس حدیث کو یاد رکھیں، یہ کتاب سنن ترمذی ہے، چاپ دار الفکر، یہاں پر صفحہ نمبر 1067، حدیث نمبر 3754 ہے۔ حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں، ترمذی خود کہتا ہے یہ حدیث حسن ہے، حدیث حسن حدیث صحیح کے اقسام میں سے۔ امام علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ بید حسن و حسین، امام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک لیا کس کا؟ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا، قال، اور فرمایا من احبنی، جو مجھ سے پیار کرے محبت کرے، واحب هذین، اور حسن حسین علیہ السلام سے محبت کرے، واباہما وامہما، ان کے ماں باپ سے محبت کرے، کھانا معی فی درجت یوم القیامہ، میرے ساتھ ہوگا میرے درجے پر یوم قیامت۔ اگر شیعوں کا حساب نہ لیا جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے پہ ہوگا، اس کا حساب نہ لیا جائے، اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ ہم شیعہ کن سے محبت کرتے ہیں؟ کس کی محبت میں مرتے ہیں دنیا میں؟ یہ کتاب تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، جزء اول، چھاپ مکتبۃ الکوثر، 1415 میں چھپی ہے، صفحہ نمبر 174۔ حدیث حسن کس کو کہتے ہیں؟ الحسن فی الصحیح کالصحیح فی الاحتجاج بہ، حدیث حسن حدیث صحیح کی طرح حجت ہوتی ہے۔ آپ نے خود دیکھا ابھی کہ ترمذی جیسے عالم نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے، یعنی صحیح کی طرح حجت ہے۔ اچھا، یہ احادیث المختارہ ضیاء مقدسی کا، جس نے سب صحیح احادیث جمع کیا، بہت بڑا محدث جماعت مخالفین کا، یہاں پر صفحہ نمبر 44 میں حدیث نمبر 421 روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من احبنی واحب هذین واباہما وامہما کان معی فی درجت یوم القیامہ، جو مجھ سے پیار کرے، ان دو آغا سرداروں سے، شہزادوں سے پیار کرے، ان کے والد ان کے والدہ سے، میرے ساتھ میرے درجے پہ محشور ہوگا روز قیامت۔ اچھا، یہ سب آپ کو پتہ چلا۔ احمد حنبل نے روایت کی اس حدیث کو، یہ احمد محمد شاکر کی وہ ہے تحقیق ہے، جلد نمبر 1، حدیث نمبر 576، کتاب مسند احمد حنبل میں صفحہ نمبر 412، 576، اسناد و حسن، وہی حدیث جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا۔ یہ حاشیہ مسند احمد ہے شیخ ابو الحسن عبد السندی کی۔ ابو الحسن السندی بہت بڑا محدث تھا جماعت مخالفین کا، یہ دیوبند وغیرہ کے تحریک کے بہت پہلے ان سے گزرا۔ اچھا، یہاں پر اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد صفحہ نمبر 306 میں کہتے ہیں وَرِجَالُ الْحَدِيثِ مَا بَيْنَ ثِقَةٍ وَصَدُوقٍ وَمَقْبُولٍ، یہ حدیث اس کے بھائی اس کے سب رجال یا تو صدوق ہیں یا ثقہ ہیں یا مقبول ہیں، اس حدیث میں کوئی ضعف نہیں ہے۔ اچھا، جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین کہ جو پنجتن پاک سے محبت کرے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے پہ محشور ہوگا، اب ملاحظہ کریں مزید، کتاب سے یہ بخاری ہے، چاپ دار احیاء التراث العربیہ، صفحہ نمبر 162 ہے، ملاحظہ کرو، باب يدخل الجنت 70,000 بغیر حساب، 70,000 ایسے افراد ہیں، 70,000 جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر اس میں احادیث آتے ہیں لا حساب لا علیہم ولا عذاب، ایسے لوگ جنت میں داخل ہوتے ہیں اسی امت کے جن کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، عذاب نہ عذاب ہے نہ حساب ہے۔ یہ کتاب ہے صحیح مسلم، جزء اول 1991 میں چھپی ہے، صفحہ نمبر ہے 197۔ یہاں پہ بھی ایک باب ہے مسلمانوں کا، ایک وہ طائفہ ہے تو جنت بغیر حساب کے داخل ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ يدخل من امت الجنت 70,000 بغیر حساب، میرے امت کا ایک ایسا گروہ ہے ان کی تعداد 70,000 ہے، وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ 70,000 کے بغیر، دیکھیں وہ کون ہے جو بغیر حساب کے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے پر ہیں، وہ تو ہوں گے نا اس میں ضرور، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو بخاری اور مسلم کے بہت سارے اس میں حدیث ہیں اس باب میں مسلم میں۔ اچھا،
جب آپ نے یہ دیکھا میرے محترم ناظرین، اب مزید احادیث دیکھیں. یہ کتاب المعجم الاوسط لسلیمان ابن احمد الطبرانی، جزء رابع، چاپ دار الحرمین، 1995 میں چھپی ہے، صفحہ نمبر 187. یہ کوئی بھی میں شیعہ حدیث نہیں دکھا رہے، سب ان کے اپنے احادیث ہیں بھائی. حدیث روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 3934. مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے فتح بصرہ کے بعد فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا، یا علی وانک ستقدم علی اللہ وشیعتک راضین مرضیین. اے علی، تم روز قیامت اللہ کے دربار میں، اللہ کے محشر میں داخل ہوگے اور تیرے ساتھ تیرے شیعہ ہوں گے. اللہ تیرے شیعہ سے راضی ہیں اور تیرے شیعہ اللہ سے راضی ہیں. وَيَقْدُمُ عَلَيْهِ عَدُوُّكَ غُضَابٌ مُقْمَحِينَ، اور اس وقت تیرے دشمن بھی آئیں گے، اللہ تعالیٰ تیرے دشمن پہ غضبناک ہوں گے اور ان کے ہاتھ لوہے کے زنجیروں کے ساتھ ان کے پشت پر باندھے ہوئے ہوں گے، ان کے منہ پر لگام ہوا ہوگا. اچھا، یہ کتاب المعجم الاوسط، جزء سابع، چاپ دار الحرمین. یہاں پر ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام علی علیہ السلام نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، ایما احب الیک یا رسول اللہ، انا ام فاطمہ؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس سے زیادہ پیار کرتے ہیں، مجھ سے یا اپنی شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے؟ تو انہوں نے جواب دیا، فاطمہ احب الی منک. یا علی، میں محبت زیادہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہے. وانت اعز علی منها، لیکن آپ ان سے زیادہ میرے پاس عزیز ہے. عزیز آپ زیادہ ہیں، محبوب زیادہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. وَكَأَنِّي بِكَ وَأَنْتَ عَلَى حَوْضِ تَذُودُ عَنْهُ النَّاسِ، اور میں چشم نبوت سے ابھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ حوض کوثر پر ہیں اور منافقین کو حوض کوثر سے آپ بگا رہے ہیں. اچھا، اور حوض کوثر پہ میں ہوں، آپ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں سلام اللہ علیہ، فاطمہ ہیں، عقیل ہیں، جعفر ہیں، فی الجنہ، اخوانا علی سرر متقابلین، ہم سب تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے نظارہ کر رہے ہیں. انت معی و شیعتک فی الجنہ، آپ میرے ساتھ ہیں اور آپ کی شیعہ جنتی ہیں سب. یہ کتاب الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، جزء ثامن. یہاں پر بہت سارے روایت نقل کرتے ہیں، صفحہ نمبر 598 میں، نہیں 589 میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب امام علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا، والذی نفسی بیدی ان ھذا وشیعتہ لہم الفائزون یوم القیامہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا کہ اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ اور اس کے شیعہ یہی یہ فرمان روا ہیں اور یہی خوش بخت ہیں روز قیامت. تو یہ کہنا ہی تھا کہ آیہ نازل ہوئی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم الخیر البریہ. اور یہ سب احادیث، باقی احادیث بھی یہی ہے کہ شیعہ جو ہیں سب جنتی ہے روز قیامت. تو میرے بھائی، اگر شیعوں کچھ لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں تو وہ تو بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے. جو پنجتن پاک سے محبت کرے، ٹھیک ہے نا، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محشور ہوگا، رسول کے درجے پہ محشور ہوگا. ٹھیک ہے، اس میں کوئی تعجب ہی نہیں ہے کہ بغیر حساب کے کوئی جنت داخل ہو جائے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف